بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ڈیلی گلگت بلتستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حامد پرزادہ۔ ایک دفعہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، گلگت بلتستان میں جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ دن بدن تباہ ہوتے جا رہی ہے۔ قراقرم یونیورسٹی بھی آج کل بند ہے، کبھی سیکورٹی خدشات کے حوالے سے بند کیا جا رہا ہے، کبھی کرونا کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ تو کہ پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں کا مستقبل جو ہے بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آج ان حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں لیکچرار ذویب حسن، جو گلگت بلتستان کے مختلف جو تعلیمی پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، لیکچرار کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ذویب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ بتائیں، تعلیم اور اس کے بیریئرز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکال کے آپ یہاں پہ آئے، تشریف لے کے آئے۔ تو سر دیکھیے، بات ہو رہی ہے تعلیم اور اس کے بیریئرز کے حوالے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میرا جو ہے نا انٹریکشن ہی اسی فیلڈ کے ساتھ ہی رہا ہے شروع سے، ٹھیک ہے۔ 5-6 سالوں سے ہم یہ خدمات سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے، تو ایجوکیشن سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو صحیح طریقے سے آبزرو کرے، پہچانے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن مینس ٹو نو اباؤٹ دا ہیومن بینگ، انسان کو جاننا، انسانیت کو جاننا۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کا مین مقصد یہی ہے۔ اور لاسٹ پروفٹ آف گاڈ اللہ المائٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیٹ سیک نالج آل دو یو میں ہیو ٹو ٹریول ٹو چائنا، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ آن دا سیکنڈ وے اور نائس پروفٹ آف اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیٹ سیکنگ ایجوکیشن از دا obligatory for every Muslim should men and a woman، مرد and عورت دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ It is very important like food and water is important for living a good life۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ فوڈ اینڈ واٹر جس طرح سے مین کردار ادا کر رہا ہے، اس طرح سے تعلیم بھی جو ہے نا انسان کی لائف کے اندر بہت انٹیگرل پارٹ ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے سر دیکھیے کہ our nice prophet once again said that education is the 70 times better than prayers۔ 70 گنا عبادت سے بہتر ایجوکیشن کو قرار دیا، ٹھیک ہے۔ ہی واز این ایجوکیشنسٹ، ہم بات کرتے تو وہ ایک ایجوکیشنسٹ بندہ تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے پروفٹ آف اللہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی دیکھنے میں جو ہے نا سچ بیریئرس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سر دیکھیں کہ تربیت، تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتا ہے، لیکن تربیت کی کمی کو کبھی تعلیم پورا نہیں کر سکتا۔ جو وائلیشن، جو ایشوز، جو سرکمٹانسز آج کل جو ہے نا ڈے بائی ڈے ایکسپلور ہوتے جاتے ہیں، ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا بڑا فقدان ہے سر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے اس لیے تو کہا گیا کہ فائٹ فار ہیومینٹی بٹ نیور فائٹ ود دا ہیومن بینگس، انسانیت کے لیے لڑنا، انسان سے کبھی نہیں لڑنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے اس کے بعد جب بات کرتے ہو سر دیکھیے کہ ہمارے پیرنٹس آل اوور دیکھا جائے تو ان کا پارٹ بہت کمزور نظر آتا ہے مجھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کیونکہ پیرنٹس تربیت بچوں کو نہیں دے رہے، وین دے آر ان کلاس 6 and 7، ٹھیک ہے کہ ان کو فیسلٹیز دے رہے، یعنی رانگ فیسلٹیز دے رہے، یعنی وہ معاشرے کے لیے عذاب بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ سب سے پہلے میں بات کروں، اگرچہ میرے اس انٹرویو کے بعد بہت سارے ینگ جو ہے نا بوائز اینڈ گرلز میرے اگینسٹ میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے لیکن حقیقت چھپا نہیں جاتی ہے سر، چھپ نہیں جاتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ موبائل فون، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے جب وہ کلاس 6-7 میں آ رہے تو ان کو ماں باپ موبائل فون دے رہے ہوتے فخری انداز میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا، یہ مینس اٹ از دا سائن آف ڈسٹریکشن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کیونکہ موبائل فون یہی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ کوالٹی کی ایجوکیشن گیٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے فارمیلٹی، ایک ہوتا ہے سنسیئرٹی۔ جب فیسلٹیز بچے کو نہیں دیا جائے، بائک بچے کو نہیں دیا جائے، موبائل فون بچے کو نہیں دیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے تو جو بچی تعلیم حاصل کرے گی وہ جو ہوگی وہ سنسیئرٹی کے ساتھ حاصل کرے گی، کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ جب یہ تمام مراد آپ موبائل فون دے رہے ہیں، دوسرے اپلائنس اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ بائک ان کو دے رہے، ظاہری بات ہے جب مجھے فیسلٹیز مل جائیں گے تو رانگ استعمال تو ہو جائے گی نا سر۔ جن میں آج تک میں نے دیکھا کہ FSC ٹاپ کرنے والے، CSS کرنے والے، بڑے بڑے جو براسٹرز، بڑے بڑے SP DSP جو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے دیکھ رہا ہوں کہ کرپشنز ہوتی جاتی ہے ڈے بائی ڈے، کیونکہ ان کے پاس مراد ہے، اگر مراد نہ ہو تو بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے اس انداز میں جب ہم وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سر اسی تربیت کے حوالے سے ڈسپلن میٹرز بہت میٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے میں بتا رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات کی لسٹ میں، کیوں کس وجہ سے؟ ڈسپلن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تعلیم جو شیطان کے پاس تھی، جس نے 14 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دائرے سے ہٹ کے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ کی بات کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کر دیا، کیوں؟
تربیت نہیں تھی اس کی. اس نے فخر کیا کہ میرے پاس اتنا تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو میں جنت میں فرشتوں کا سردار ہوں. تو اس کی وجہ سے آج ابلیس بن گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, تربیت کوالٹی کی نہیں ہونے کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم پیرنٹس کو میں یہ ڈوسز ایڈوائسز دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ اپلائنس وغیرہ بچوں کو نہ دے کے روکے, ٹھیک ہے کہ نہیں, 12 گریڈ تک, آئی تھنک کلاس 2nd ایئر, ٹھیک ہے کہ نہیں, 2nd ایئر تک نہ بچے کو بائک دیا جائے نہ بچے کو موبائل دیا جائے. اگر ان چیزوں سے ہم اوائڈ کرتے, پروہیبٹڈ کر رہے ہوتے ہیں, ریسٹرکشنز ان کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ بچہ وبال جان معاشرے کے لیے نہیں ہوگا, باعث نجات کا باعث بن جائے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. فخریہ انداز میں ہم اپنے بچے کی جو ہے نا پرورش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ سر مس ایمبیشن, آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مس ایمبیشن, اگر بچہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے تو پیرنٹس اس کو فوکس کر رہے ہیں, نہیں, اٹ از مائی وش ٹو بی اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں آپ کو فیسلٹیز, لگژریز, تمام قسم کی مراحت اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, کیونکہ بچے کا انٹرسٹ ہے انجینئرنگ فیلڈ میں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ اس کو لے کے جاتے ڈاکٹر بنانے کے لیے, بچے کا انٹرسٹ ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, ماں باپ اس کو لے آتے لوئر بننے کے لیے. تو وہ بچہ نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے, نہ وہ آگے کبھی ترقی کر سکتا ہے سر. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بچے کے وش کے مطابق مینس اگر وہ جس فیلڈ میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس فیلڈ کے مطابق اس کو مراحت دی جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایسی میں دیکھ رہا ہوں سر کہ آج کل بہت جو ہے نا ہمارے سراؤنڈنگ میں بھی, ٹھیک ہے کہ نہیں, میں آبزرو یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا یہ فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو بہت زیادہ اسٹینڈرڈ دیا, اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلائے, اچھے سوٹ پہنائے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ بیوقوفی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ قائل انسوز نظر آتے ہیں مجھے. کیوں؟ آپ فخر تب کرے جب بیٹا نماز پڑھے, آپ فخر تب کرے جب بیٹا واجبات انجام دے, آپ فخر تب کرے جب بچے کو دینی حوالے سے کچھ آشنائی ہو جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں. بچے کو آتا کلمہ نہیں, بچے کو آتا نہیں سپوز جو ہے نا سورہ توحید نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو پھر بچے کو کہہ رہے کہ یہ ہمارا پیارا بچہ, یہ کل یہ بنے گا وہ بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا پورا فیوچر ڈسٹرائے ہو رہا ہے سر, ڈسٹریکشن کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہمارا فیوچر پورا ڈراگ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم تربیت بچے کے صحیح سے کرے, تاکہ تربیت جس طرح ہوگی, بیس جس طرح بن جائے گی, بچہ بھی اس انداز میں اس کی پروان چڑھ جائے گا, اور بچہ بھی معاشرے کے لیے ایک جو ہے نا سر وبال جان نہیں بنے گا, بلکہ معاشرے کے فیور میں ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے فیوچر. اچھا لیکچرار صاحب, آپ ایک پرائیویٹ ادارے سے آپ کا تعلق ہے. گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سرکاری جو بھی ادارے ہیں تعلیمی, وہ کورونا کی وجہ سے کافی متاثر ہیں. ان کو کیا کہو گے آپ؟ حکومت کو ان کو اقدامات کرنا چاہے, یہ تعلیمی جو نظام ہے جو ان کو برقرار کرنا چاہے. یہ کورونا کی وجہ سے خواہ مخواہ تعلیمی جو ادارے ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں, کیا کہو گے اس حوالے سے؟ سر جی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام بہت ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے کافی حد تک اسکول اینڈ کالج اینڈ یونیورسٹیاں بند ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بچے آلریڈی سفر تھے, ٹھیک ہو گیا نا. پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ بچے کو اچانک ایگزام لیا گیا, تو بچے صحیح وہ ویل پرفارمنس نہیں دے سکے. اس لیے نہیں دے سکے کیونکہ ان کی پڑھائی نہیں ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو پرائیویٹ سیکٹرز فیسز تو لیتے ہیں, کرونا ہو یا جو بھی ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اپنا فیس تو لیتے, لیکن بچوں کے اوپر انٹرسٹ نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اس وجہ سے کہ کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ SOPs کو فالو کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریسٹرکشن جو ریزرویشنز جو لگائی گئی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو فالو کر کے اسکول اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو رن کیا جائے, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا تعلیم یافتہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ریسنٹلی حال میں جو ہے نا ادھر یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا نا اپنا پروپیگنڈا شروع ہو گیا, تو یوم حسین کے حوالے سے پھر یونیورسٹی بند ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ یونیورسٹی کے اندر ناچ گانا تو عام ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. دوسرے میلے تو وہاں پہ سج جاتی ہے, پروگرامس تو وہاں پہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پابندی لگانا تو ایسے فاحشہ اور دوسرے فضول چیزوں کے اوپر لگایا جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, جو تمہارے کریکولم میں نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم یورپین کلچرز کو فالو کرتے ہیں, ہم دوسرے کنٹریز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم وی آر دا اسلامک پیپل سر. پاکستان کیم ٹو بینگ ان دا میپ آف دا ورلڈ دا نیم آف لا الہ الا محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اسلامک قوانین ہولی قرآن کے اندر جو قوانین لکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یونیورسٹی میں یوم حسین میں پابندی لگائی جائے, اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے نا دونوں گروپس کے اندر سنت اور تشیع کے گروپ کے اندر جو ہے نا کچھ ایسے لڑکے ہیں
ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی کر کے کم از کم ان کو جو ہے نا سزا دیا جائے, ان کی کیے ہوئے پر ان کو اپنا خامیازہ بھگتنا پڑے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یوم حسین کو بھیجا پارک پہ, سٹی پارک پہ, اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں سٹی پارک میں یا پھر کسی بھی سی ایم پارک میں یا دوسرے آپ کسی ایسے سیرگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو وہاں پہ موسٹلی یہ ہوتا ہے سر کہ آپ انجوائے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. مختلف کیٹیگریز کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, مختلف لوگ آ کے انجوائے کر کے وہاں چلا جاتے ہیں. یوم حسین کی ڈالے وہاں پہ, ادھر بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تعلیمی ادارے کے حوالے سے. تو تعلیمی ادارے کے حوالے سے بات ہو جائے تو پھر اگر وہ حسین کی جو ہے نا وہیں کارکردگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اگر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اگر کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو دیکھو ہم سارے رسول کے فالوورس ہیں, ٹھیک ہے نہیں. رسول نے خود اس بات کی تائید کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو فالو کرے, ٹھیک ہے نہیں اس کے اگینسٹ میں چلے. ہم سارے صحابہ کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رسول کی صحبت میں بیٹھے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم ان کو دلی اور عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا, سارے ہمارے لیے ایکول ہے, سارے ہمارے لیے اچھے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ میچول کولابریشنس کے ساتھ, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, سارے آپس میں متحد ہو جائے, مل جائے, یہاں سے سیکٹریزم, میٹرپلزم, ریشنلزم اور دوسری چیزیں جو ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ ایک ہم بلو امبریلا گلگت بلتستان کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ہم سارے گلگت بلتستانی. تو ہمیں چاہیے کہ ہر بندے کو اپنی حیثیت سے ٹیک پا ادا کرنا چاہیے. اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر یہاں سے فرقہ واریت اور دوسری چیزیں آسانی سے وائنڈ اپ ہو سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر ظاہری بات ہے سر, دیکھیں تعلیم کا مقصد میں نے آپ کو بیان کر دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہمارے کچھ شیخ حضرات ہیں, مولوی ہیں, مکیز جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تعلیم کر کے آتا ہے تو وہ اتفاق کا درس دے دے, محبت کا درس دے دے, پیار کا درس دے دے. مدینے کی ریاست مشہور کیوں تھی؟ اسی وجہ سے تو مدینے کی ریاست مشہور تھی, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی وہاں پہ انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہاں پہ غریبوں کا حق دیا جا رہا تھا. ادھر تو مائٹ از رائٹ چل رہا ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں جو ہے نا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی, گورنمنٹ کو بھی یہ جو ہے نا میسج دینا چاہ رہا ہوں, پلیز کائنڈلی, ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ بھی پارٹ ادا کریں, لے. اگر ایسا کوئی وائلیشن کوئی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ سنی سے, نہ شیعہ سے, نہ کسی دوسری مذہب سے بلانگ کر رہا ہے, بلکہ وہ ایجنسی کا خریدا ہوا بندہ ہوگا جو ایسے وائلیشنز کریٹ کرتا ہے. ایجوکیشن ادارے کے اندر اسپیشلی ایجوکیشن ادارے ہے تو وہاں پہ صرف تعلیم دی جاتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو نہ کہ اور دوسرے چیزیں. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام گورنمنٹ کے جو ہے نا سیکٹر, اسپیشل چیف منسٹر صاحب سے بھی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اگر جو بھی اس طرح وائلیشن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ان کو ان کا سزا دیا جائے, تاکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو سیکٹر چل رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. آلریڈی کرونا نے ڈسٹرب کیا, پھر اسی ایشوز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارا ماحول ڈے بائی ڈے اگنورنس کی طرف جاتا ہے, جہالت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بے روزگاری جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس لیے کہ کوالٹی ایجوکیشن موجود نہیں. تو کوالٹی ایجوکیشن کیسے موجود ہو جائے گی؟ جب وہ ایجوکیشن کے ادارے صحیح طریقے سے چلائیں گے, کوالٹی ایجوکیشن ٹرانسفر ہوگی, تو ظاہری بات ہے نہ ان امپلائمنٹ ہوگی, نہ بے روزگاری چھا جائے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دوسرے مسائل ہمارے اوپر جو ہے نا برسیں گے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو ایسے چیزوں پہ پابندی لگائی جائے. اور ساتھ میں جو ہے نا ایجوکیشن کے سیکٹر کو کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا, پھر وہ بند کرنا چاہ رہے, تو کائنڈلی پلیز آپ بند نہ کریں, بلکہ SOPs کو جاری کرتے ہوئے اور جو ریزرویشنز جو دیے گئے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے, ویکسین کرواتے ہوئے تم لوگ اپنا جو ہے نا سسٹمیٹک ٹول چلاتے رہے, تاکہ ہمارے بچوں کا آنے والا مستقبل جو ہے نا ڈراگ نہ ہو. سر زہیب صاحب, آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو میٹرک اور انٹر کا رزلٹ جو اناؤنس ہوا, اس میں زیادہ تر بچے جو ٹاپر تھے وہ پرائیویٹ سکول سے تھے. دیکھو یہاں پہ گورنمنٹ بڑے بڑے سکولس بھی ہیں اور اساتذہ بھی ہیں یہاں پہ جو لاکھ 1.5 لاکھ سیلری لے رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹرز کے جو وہاں ٹیچرز ہوتے ہیں وہ 10 سے 12,000 15,000 سیلری لیتے ہیں. اور کل دیکھو کہ یونیورسٹی کا جو KIO میٹرک اور انٹر میں سارے ٹاپر جو پرائیویٹ سکول کے آئے ہیں. تو ان حوالے سے آپ ہمارے یہ جو گورنمنٹ جو سکولس ہیں, جو ہمارے صوبائی حکومت ہے, ان کو ان حوالے سے کیا کہو گے؟ سر اصل میں بات یہ کہ جب اس سے قبل ہم بات کریں, پہلے جو ہے نا اس کے اوپر ہم آئی آن کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے کہ دیکھیے پہلے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, پیپرز وہیں چیک کر رہے ہوتے تھے جو FA پاس ہوتے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, جو میٹرک پاس مینس ریلیشن کی بیس پہ یا پھر دوسری چیزوں کی بنیاد پہ وہ آ رہے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے 185 جو ہے نا سینٹرز میں سے قراقرم کے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, صرف 85 اور 87 کل سینٹر ہمارے پاس قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر رہ گئے, جس کی وجہ سے یونیورسٹی کو بہت زیادہ لاس ہو گیا, بورڈ کو لاس بہت زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر پہلے وہ صحیح سسٹمیٹک ٹول کی وجہ سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر وہاں پہ ماسٹر MPhil اور دوسرے PhD والوں کو پیپر چیک کرنے کے لیے رکھتے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے یہ جو سرکمٹانس ہوتا وہ ہم کبھی فیس نہیں کرتے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آج کل اس بار ہم جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے کہ
جو پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرس ہے, جو کوئی ایم پل ہے, کوئی پی ٹی ہے, کوئی ماسٹرس ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ساروں نے اپنا ڈمسیاں لے جا کے جمع کروائی, ٹھیک ہے. جمع کروانے کا ایک پروسیس کے تحت وہ گئے پیپر جو ہے نا اسسمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. پھر ان لوگوں نے پیپر چیک کیا تو پھر بچوں کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوالٹی جو ہے نا پروفیشنل بندے وہاں پہ رکھا جائے تاکہ وہ بچے اپنے فیوچر کو سفرنگ نہیں کر سکے. اسی لیے تھینک یو. اچھا, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حامد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.